السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچے ٹھیک ہو؟ تو کل اتوار تھا، ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کل کیا تھا؟ سنڈے تھا۔ کیا تھا؟ اور آج منڈے ہے اور پیر کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ آگے، آپ نے ابھی سبق سنایا، اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تو آگے ہم آج انشاءاللہ کون کون سے حروف پڑھیں گے وہ ہم یہاں بورڈ پر لکھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے فا، قاف، کاف، لام۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو ہم نے یہ لکھے ہیں اس کی تھوڑی جو شیپ ہے، اس کی شیپ ہے، ان دونوں شیپ مینز آپ کو پتا ہے نا شکل، ان دونوں حروف کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے۔ کیا ہے؟ لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہت نیچے آئی ہے اور یہ بہت نیچے نہیں آئی ہے، اتنا ہی فرق ہے نا؟ اور آپ کو کچھ فرق دکھائی دے رہا ہے ان میں؟ کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم ان کے اوپر، اس کے اوپر جو ایک نقطہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم دو نقطے ڈالیں گے، کتنے نقطے ڈالیں گے؟ اب ان دونوں کے اندر فرق آ گیا، کیونکہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب ایک نقطے والے کو ایک جیسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ ایک کے اوپر دو نقطے ہیں، ایک کے اوپر ایک نقطہ ہے، دونوں کو ایک جیسا۔ تو یہ والا جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم پڑھیں گے فا۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ تو اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کا تری والا حصہ۔ کیا ہے؟ ثنایا علیہ کا ثنایا علیہ آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ اوپر کے دو دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ اوپر والے دانت ہیں اور ان دانتوں کی جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنارہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ فرمایا کہ ثنایا علیہ کا کنارہ، اور ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں۔ کس والے دانتوں کو کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ کیا ہے؟ ثنایا۔ اور ثنایا علیہ جو دانت ہیں وہ اوپر والے دانت ہیں، اور ثنایا علیہ کا کنارہ کیا ہے؟ اور اوپر کے ہونٹ اور نیچے کے ہونٹوں کا تری والا۔ نیچے کے ہونٹوں سے مراد کیا ہے؟ تری والا حصہ کہاں ہے؟ نیچے کے ہونٹوں کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں خشکی۔ کیا بولتے ہیں؟ خشکی کا حصہ۔ اور جو باہر والا جو تری والا حصہ ہے، جو اندر والا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تری والا حصہ۔ غلط ہو گیا یہاں پر۔ جو اندر والا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون سا حصہ؟ اور جو باہر ہے اس کو کیا، کون سا حصہ بولتے ہیں؟ خشکی والا حصہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں پتہ چلا جو فا ادا ہوتا ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کا تری والا۔ اب پڑھیے فا، پتہ چلا نا آپ کو فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اب اس کے آگے جو حروف ہے یہ ہے قاف۔ کیا ہے؟ اب قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کی جڑ۔ اب زبان کی جڑ آپ کو پتا ہے؟ زبان کی جڑ کہاں ہے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے زبان کی جڑ؟ ہاں، یہ جو اوپر ہے نیچے کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ہاں، زبان تھوڑا سا پیچھے کرو حلق کے اندر، کچھ منہ کے اندر لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر اندر؟ وہی ہے جڑ۔ جیسے جب ہم پودا لگاتے ہیں اس کی جڑیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ اوپر، ٹہنی کے اوپر جڑیں ہوتی ہیں نا؟ ہاں، زمین کے اندر، زمین کے اندر ہوتی ہیں اس کی جڑیں۔ اسی طریقے سے جو زبان ہے یہ کہاں پر ہے؟ ہاں، اندر ہے۔ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اب یہاں سے آپ کو یاد رہا کاف کہاں سے آتا ہے؟ زبان کی جڑ۔ کہا کیا ہے اس کا مطلب؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا۔ اب اس کے آگے جو دوسرا ہے وہ بھی یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کاف ہے۔ کیا ہے؟ اب ہم اس کو کیسے
کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہے زبان کی جڑ کا کچھ حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تلو. کیا اس کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ. زبان کی جڑ سے تھوڑا مطلب اندر. کا جیسے منہ سے پڑھیں گے اس کو کاف. اب جو یہ والا کاف ہے اس کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا. اب آگے ہے لام. کیا ہے؟ اس کا ہے مثال کے طور پر جو لام ہے، یہ لام کہاں سے ادا ہوگا؟ لام ہوگا زبان کا کنارہ. زبان کا ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. کیا ہے؟ ایک زاحک سے لے کر دوسرے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، یہ ہماری زبان ہے، یہ اس کا کنارہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو زبان کا کنارہ اور ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. ٹھیک ہے نا؟ مسوڑے کس کا آتے ہیں؟ جہاں پر اوپر دانت پھنسے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جہاں پر ہمارے اوپر دانت لگے ہوئے ہیں اندر ہمارے منہ کے اندر، یہ اوپر جگہ ہے جس کے اندر دانت فٹ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب لام کس طرح ادا کرنا ہے؟ جیسے ہی ہم لام لکھتے ہیں لام لام. ٹھیک ہے، تو ایک 4 حروف ہو گئے. کتنے حروف ہو گئے؟ ایک ہو گیا فا، قاف، کاف، لام. اب ہمیں پتا چلا کہ ان چاروں حروفوں کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، فا بالکل اپنے منہ سے کہاں سے ادا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر میں نے آپ کو بتایا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور دوسرا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لام. اب ہم ان کی مشق کریں گے. کیا کریں گے؟ فا، قاف، کاف، لام. پھر پڑھیے فا، قاف، نہیں قاف، زبان کی جڑ. ٹھیک ہے نا؟ قاف. یہ والا قاف کہاں سے پڑھنا ہے؟ زبان کی جڑ سے. اب اچھی طرح پڑھو قاف. اس طرح کرو قو 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 قو. اب یہ بھی پڑھتے ہو قا قا ققلی من المقلی ومقاقون ومقاقا. ٹھیک، جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں تو ان الفاظ کو آپ اس طرح مشق کریے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سا سا سسلی من المسلی ومساسون ومساسا. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آگے ہے دوسرا کاف. کیا ہے؟ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ منہ کے اندر سے. ٹھیک ہے، اس کو حلق سے نہیں پڑھیں گے. کاف. تو ہم صرف اس کی اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے جیسے کوئی پڑھتے ہیں قاف کیف. کیف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کاف، لام. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ 4 حروف ہے، کیونکہ ہماری جو اس کلاس ہوتی ہے اس کلاس کے اندر ہم کتنے حروف